کہ ان 23 لوگوں کا قاتل کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے۔ آپ بھی یہاں پر ہوٹل چلا رہے ہیں، اگر یہی ہوٹل مری میں ہوتا اور وہاں کی سچویشن ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ہوٹلز مینجمنٹ اب حکومت نے ان پہ جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ہوٹل سیل ہو گئے ہیں۔ جی ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں بیرونی جو بھی ہوتا ہے، خارجی جو بھی ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنا سیزن لگانے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے، انسانیت کے ناطے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جج سے اثر نیوز، میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ ناظرین، گزشتہ روز قبل مری میں جو ایک افسوسناک سانحہ ہوا تھا، اس حوالے سے پوری قوم جو ہے ایک غم کے عالم میں تھی، کیونکہ کافی لوگ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ مری کے باسیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی بحث جاری ہے کہ وہاں کے جو مقامی ہوٹلز مافیا ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو تاجر ہیں، وہاں کے جو مقامی ہیں، وہ جو ہے کافی زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ جس حوالے سے بات کی جائے ہوٹلز کے کرایوں کی، ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم موجود ہیں راولپنڈی میں۔ آخر راولپنڈی کے عوام کیا سوچتے ہیں مری کی عوام کے بارے میں، یہ ہم جانیں گے، اور چلتے ہیں عوام کے پاس اور جانتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں مری کے حوالے سے۔ چلتے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو مری میں واقعہ ہوا وہ نہایت ہی افسوسناک تھا، سانحہ تھا، یہ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے مری میں جو ہوا افسوسناک تھا، ایک بہت بڑا سانحہ تھا، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ تو بہت شدیدناک اپنا حادثہ ہوا ہے، لیکن یہ اچھا بات نہیں ہے، لیکن ان کے لوگوں کے لیے بھی یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ بالکل باہر سے بندہ آتا ہے سیر و تفریح کے لیے، تو تھوڑا سا رعایت ان کے ساتھ برتیں۔ اتنی مہنگائی اگر ادھر ہوگی تو پھر یہ کیا، کدھر کو دنیا جائے گی؟ کوئی غریب آدمی کیا کرے گا، کدھر جائے گا، کیا کھائے گا؟ ادھر اتنی مہنگائی ہے، پھر بھی لوگ ان کے لیے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ خدا نے ان کو علاقہ اپنا شہر دیا وہ ایسا، تو پھر ان شہر کی تعمیر کرے، لیکن یہ نہ کرے بھی وہ شہر سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ کوئی غریب آتا ہے، کوئی امیر آتا ہے، سارے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا نا، وہ دیکھنے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا کمپرومائز کریں ان کے ساتھ، تب یہ لوگ آتے رہیں جاتے رہیں، تو پھر آپ کا بھی نظام چلے، ان کا بھی نظام چلتا رہے۔ اگر یہ یہاں پر ہو جاتا، خدا نہ خواستہ پنڈی میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا، تو یہاں کے لوگ، مقامی لوگ، یہاں پہ آپ جیسے لوگ کیا فیسیلیٹیشن دیتے؟ تو ہم تو پورا علاقہ سیل کر دیتے۔ تو یہ تو پھر ان لوگوں کی غلطی ہے نا، جو ادھر لوگ اپنا بیٹھے ہیں بیریل لگا کے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ ادھر کے رہائشی ہیں، چاہے کوئی سویلین ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے بھی اس علاقے میں اتنی اماؤنٹ ہو سکتی ہے ہر چیز کی، تو اتنی ادھر کمپرومائز کرے نا۔ اگر انہوں نے بھی ادھر جا کے اپنا کیبن پہ سو گئے ہیں، تو پھر دنیا آتی رہی ہے جاتی رہی ہے، کسی کو پوچھنے والا نہیں، تو پھر مرنا تو خود ہی تھا۔ جدھر 100 بندے کی جگہ ہے، ادھر 200 بندہ چلا جائے تو وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو وہ کھڑا کیسے ہوگا آپ؟ تو پھر یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، بھی جو بیریئر لگا کے ادھر بیٹھے ہیں، بھئی ادھر کتنی اماؤنٹ آتی ہے، کتنی جگہ ہوتی ہے، کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی، کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ چیزوں کو سب کو کمپرومائز رکھ کے تو پھر نظام چلتا ہے۔ ایک ہی جگہ ہی کم ہے، ادھر میرے پاس یہ دکان ہے چھوٹی سی، اگر اس دکان میں 10 بندے بیٹھتے ہیں، تو میں اس دکان میں 20 بندے کو بلا لوں تو جگہ ہی نہ ہو، 10 تو پھر اوپر ہی چڑھیں گے نا، کدھر جائیں گے وہ؟ اسی لیے تھوڑا سا احتیاط کریں ہر چیز کی۔ زندگی بہت پیاری ہے ہر ایک کو، لوگوں کے بچے گم گئے، والد گم گئے، بھائی گم گئے، کیا یہ جانیں واپس آئیں گی؟ کوئی ان جانوں کا تھوڑا سا کوئی پیار محبت کرے۔ لیکن ہم بھی ادھر کاروباری بندے ہیں، چھوٹا موٹا ٹھیا لگا کے بیٹھے ہیں، ادھر بھی ہمارے پاس کوئی 10 بندوں کی جگہ تھا، 20 تو نہیں ادھر گھسا سکتے، 20 آ جائیں گے تو پھر یہ تو نقصان ہی ہوگا نا۔ لہذا تھوڑا سا ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا سا جو طریقہ ہے وہ استعمال کرے۔ اچھا، آپ بھی یہاں پر ہوٹل چلا رہے ہیں، اگر یہی ہوٹل مری میں ہوتا اور وہاں کی سچویشن ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ لیکن ان موقع کو دیکھ کے جو بھی ادھر اپنا بندہ پھنسا ہوا تھا یا کوئی مزدور ہو گیا ہے، ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے، ان سے پیار کرتے، ان کو جو ہمارے سے تفریق ہوتی جیب سے پیسے دے کے ان کو گھر تک پہنچاتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو گھر تک پہنچاتے، پھر ان کو وہ دعائیں دیتا یا نہ دیتا اس کی مرضی، لیکن ہم اس کے ساتھ پیار کرتے، احساس کرتے بھی
خدا نہ کرے کسی ٹائم ہماری جگہ پہ بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ لوگوں کو پیار کرنا چاہیے. کوئی بندہ پھنس گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، تھوڑی سی رعایت برتنی چاہیے. بہت شکریہ. ایک اور یہاں پر مقامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، کیا کہنا چاہیں گے مری میں جو واقعہ ہوا اس والے سے؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کہ ان 23 لوگوں کا قاتل کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. جی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جی ان کی ٹیم اور یہ جس محبت سے ہم لوگوں نے اور جس چاہت سے ہم نے ووٹ دیے تھے نا. آپ بھی ووٹر ہیں خان صاحب؟ جی بالکل. میں ٹریول کر کے گیا تھا اپنی جگہ پہ اپنے علاقے میں کہ میں انہیں ووٹ دوں. تو لیکن اتنی مایوسی ان لوگوں نے پھیلائی ہے ینگ لوگوں میں، اور انہوں نے کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے. ہر چیز میں انہوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر چیز. لیکن وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے نا. حکومت کا تو اس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے. ہوٹلز مینجمنٹ، اب حکومت نے ان پہ جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ہوٹل سیل ہو گئے ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے مری کو ضلع بنانے کا اعلان کر دیا. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ چلا کہ جی یوں کریں گے تو یوں کریں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے. ہماری قوم بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، لیکن قانون بنتے ہیں، اتنے قانون بنتے ہیں اور کس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ مری سگنل توڑ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ کارنامہ کر دیا کہ سگنل توڑا ہے تو ہم نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا. ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، دوسرا بندہ بچ گیا. تو یہ اس طرح کی قوم ہے، یہ ڈنڈے سے سدھرنے والی ہے. اس کو اس طریقے سے وہ لٹ چال والی بات ہے کہ مری گئے ہیں سارے تو مری جائیں گے. موبائل کا کام کرنا ہے تو ساری دکانیں موبائل کی کھل جائیں گی. پی سی او کا کام ہے تو ساری وہ کمپیوٹر کا دور آیا تو ہر دوسری دکان کمپیوٹر کی بن جاتی ہے. تو اگر آپ وہاں پر ہوتے، نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے، مطلب ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی اس میں حکومت نے کچھ ایسا وہ کسی بھی معاملے میں ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا، اس لحاظ سے میرے خیال میں نل ہے کہ ایجوکیٹ کر سکیں، دوسرے کو گائیڈ کر سکیں، کم از کم کچھ بتا سکیں کہ بھی یہ ہوگا تو اس کا یہ رزلٹ ہے، یہ ہوگا تو اس کا یہ رزلٹ. شعور نہیں ہے. اور شعور دینا جو ہے وہ بڑوں کا کام ہے. یعنی کہ ہمارے جو کرتا دھرتا گورنمنٹ ہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ بتائیں کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹریننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس میں یہی کہوں گا کہ باقی چیزوں کے علاوہ بھی اس 23 لوگوں کے جو مرڈر ہوا ہے یا جو بھی ڈیتھ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا نام کرنے والے کا نام عمران خان. میں تو یہی اینڈ رزلٹ جہاں سے بھی گھوم پھر کے آئیں گے نا یہی نکلے گا کہ قاتل کا نام عمران خان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو. ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ وقار احمد. وقار، مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو جو مری میں ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی غلطی ہے؟ حکومت کی غلطی ہے یا پھر سیاحوں کی غلطی ہے یا پھر وہاں کے مقامی لوگوں کی غلطی؟ جی اس میں آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے غلطی حکومت کی، کوئی غلطی نہیں ہے. لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ غلطی ان کی ذاتی بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جہاں آپ مقامی لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ کافی ماشاءاللہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. انہوں نے لوگوں کو وہاں پر رہائشیں بھی دی ہیں جو جہاں تک ان کے حالات تھے. لیکن جہاں ہوٹل وغیرہ ہیں جو بنائے ہوئے لوگوں نے، یہ خارجی جو لوگ ہیں، فرض کیا یا اپنا آباد سے ہیں یا یہاں سے جو لوگ وہاں جا کے کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے کس طرح سے بڑھا چڑھا کے ایک سیزن کے طور پر اپنا سیزن لگا رہے تھے. ان لوگوں کی جانوں کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ ان کی جانیں جو ہے نا خطرے میں ڈالی ہیں. الٹا کہ ایک تو مہنگائی کی ہے، کرائے بھی اتنے بڑھائے ہیں. ان کو ایسے مقامات پہ تحفظ دینا چاہیے تھا جہاں انہوں نے اس طرح کی کوئی کام نہیں کیا. تو اس سے تو عوام سے زیادہ جو وہاں لوگ ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، ان سے زیادہ متاثر ہیں کہ انہوں نے زیادہ جو ہے نا یہ کام کیا. حکومت میں تو نہیں، حکومت تو لوگوں کا نہیں. اور لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ماحول میں گھر سے تو نہیں نکلنا چاہیے ان کو.
तो ये खुद ही आवाम को खुद भी सोचना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं। अगर आपका ये कारोबार मरी में होता तो आप क्या फैसिलिटेट करते लोगों को? जी हम तो क्या करते हैं, हम यही कहते हैं बैरूनी जो भी होता है खारजी जो भी होता है वो इसी तरीके से अपना सीज़न लगाने के चक्कर में होता है, लेकिन सोचना चाहिए इंसानियत के नाते में सोचना चाहिए कि उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और यहाँ पर ताजिर मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? मोहम्मद एहसान। एहसान, मुझे बताएं कि मरी में जो वाक़या हुआ, वाक़या नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा सानिया था, क्या राय रखते हैं आप? किसकी गलती थी, हुकूमत की, सयाहों की या मुकामी लोगों की? नहीं देखें, जब देख रहे हैं कि हालात ख़राब है मरी के, इतनी बर्फ़बारी पड़ रही है, तो वहाँ पर जाने का मकसद ही नहीं बनता। अगर आप जो चले गए हैं, जो खुशी से गए हैं, बर्फ़बारी देखने के लिए गए हैं, अपना सैर व तफरी के लिए ले गए हैं, लेकिन उनके जो मकामी लोग थे उनको चाहिए था कि उनको अपने मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते। कईयों ने किया भी है, लेकिन होटल वालों ने अच्छा नहीं किया। हमारा खुद होटल है, तो मैं इस चीज़ की खुद शर्मिंदगी से महसूस हो रही है कि हमारे पेटी भाई होते हैं जो होटल वाले, तो उन्होंने इस तरह का मतलब अंडे का रेट जो सुना है 500 कर दिया, और बहुत उन्होंने हालात ख़राब किए हैं। इंसानियत तो बिल्कुल ही मार दी है उन्होंने, शर्मिंदा कर दी इंसानियत। अगर आपका ये होटल मरी में होता और यही सिचुएशन होती तो आप किस तरह हैंडल करते? अल्हम्दुलिल्लाह अगर होता इंशाल्लाह तो हम उनको पनाह देते, फ्री में खाना देते, उनको हम रिहाइश देते, उनको बस पनाह देते उनको। एक और नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कैसर भाई। कैसर, मरी में जो हुआ क्या कहेंगे? सर वो तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ पे कोई जो तो 4,000 रुपये किराए पे गए थे, उधर 20-20 हज़ार रुपये किराए भर रहे थे, पर वहाँ पे बर्फ़बारी हुए तो कोई ना ट्रेन आए ना कोई आए। इधर हमारे इलाके हमारे दोस्त वाक़यात बहुत फौत हो गए, तो बहुत बुरा हुआ वहाँ पे। मतलब किसी ने आखिर में कहीं 2 दिन बाद कहीं जाके फ़ौज आए, उन्होंने कहीं जो है ना कंट्रोल कर दिए, तो उसके वजह तक कुछ भी नहीं हुआ। बस यही हुआ कि बहुत बुरा हुए लोगों के साथ। तो अगर ये तंदूर आपका वहाँ पर होता तो आप किस तरह सारी सिचुएशन को कंट्रोल करते? क्या करते फिर हम से जो होता हम करते, हम भागते तो नहीं वहाँ से कि जितना हमसे होता हम करते। काम तो वैसे भी बंद होता वहाँ पे। मदद करते लोग? मदद लाजमी करता है जी, क्योंकि मदद तो हर बंदे के साथ करना, हर मुसलमान के साथ करना पड़ता है। जी मेरा खालिद रहमान नाम है और मैं बाज़ार की अजमन ताजरान चेयरमैन उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, मरी के हवाले से क्या कहेंगे? जो हुआ वहाँ पर किसकी गलती है? सयाह की, हुकूमत की, या फिर वहाँ के मुकामी लोगों की? क्योंकि किराए बहुत महंगे थे, एक अंडा 300 रुपये का था, एक पानी की बोतल जो है वो 400-400 रुपये की थी। ये इंसानियत तो नहीं है। असल में जी ये जो हमारे लोग हैं उनका कसूर है, इसलिए कि एक छोटा सा वो सैर सयाहत का पॉइंट है जिसमें 10,000 गाड़ी से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ी चली गई है। हुकूमत शाम से शोर मचाती रही है कि रास्ते बंद करें और इनको ना जाने दें, लेकिन लोग जो है वो लड़ के वहाँ जाते रहे। और फिर वहाँ के जो ताजर हैं उन्होंने भी एहतजाज किया कि जी सियाह आ रहे हैं, हम साल पूरा बैठे रहते हैं ऐसे ही, तो अभी सियाह आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आने देते, हमारा कारोबार है ये वो। तो जैसे लोग चले गए तो फिर उन्होंने भी वहाँ ज़्यादती की। वो तो इसी ताक में बैठे होते हैं कि यहाँ से आए तो हम इनको लूटें, क्योंकि उनका काम ही है लूटना। 20-20 हज़ार रुपया एक रात का कमरे का किराया जो ले रहे थे, तो वो ज़्यादती है लोगों के साथ। और ये लोगों की भी ज़्यादती है कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को ले के बर्फ़ के तूफ़ान में चले गए और इतनी इंसानी कीमती जानें ज़ाय हो गई, उस पर हुकूमत भी अफसोस कर रही है, हम लोग भी अफसोस करते हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए, और इसके अलावा और हुकूमत को चाहिए कि और पिकनिक पॉइंट जो है वो ऐसे बनाए सैर सयाहत के, जहाँ ये लोग जो है ना मरी के अलावा उन इलाकों में भी जाएं और ये मरी की जान जो है छूटे। मरी जो है इससे तो वैसे ही लोग मरी वाले भी तंग हैं स्याहों से, और स्याह जो है मरी वालों से तंग हैं। उन लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं है, और हुकूमत को चाहिए कि और जो इसके पिकनिक के पॉइंट हैं उनको प्रोड्यूस करे, और ताकि लोग जो है वो दूसरे पॉइंटों पर भी जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुमा खान नाम है मेरा। जुमा खान, अच्छा मुझे बताएं कि मरी में जो हुआ एक बहुत बड़ा सानिया था, क्या कहेंगे उसके वाले से? किसकी गलती है, हुकूमत की, वहाँ के सयाह की, या जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनकी? इसमें गलती तो जो बेसिकली है वो तो हुकूमत की बनती है, ठीक है, इसलिए कि इंटरेस्ट तो यहाँ से है, मेन रोड से, जीटी रोड से, सरकार के हवाले से। तो वहाँ पे तो सब सरकारी लोग हैं, मतलब टूल प्लाजे से
होके जाना है। उनको सारा पता है कि कितनी बंदे की गुंजाइश है, कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है। तो आई थिंक वो कह रहे थे 40-45 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है, तो वहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी उन्होंने कैसे छोड़ी है, ठीक है। तो सरासर गलती हुकूमत पे पड़ती है। तो उसके बावजूद अवाम उनको फिर भी अपील करते रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए, उन्होंने कोई नहीं सुनी। उनको व्हाट्सअप कॉलें वगैरह भी किए, बहरहाल हुकूमत हरकत में नहीं आई। जब नुकसान हुआ है, इंसानी नुकसान हुआ है, तो उसके बाद जो है ना ये हुकूमत हरकत में आई है। और अब मरी को ज़िला बनाने की जो है वो मंजूर कर लिया गया। अच्छा, मरी के ज़िला के हवाले से तो मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता, वो तो मकामी लोग ही वहाँ के कुछ बता सकते हैं कि वो ज़िला बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। तो अक्सर मेरे वैसे दोस्त हैं कोटा में, वकील हैं और भी मतलब सरकारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम कोटे ज़िला जो है ना मरी में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने मुकामी होटल वालों से और तंदूर वालों से और यहाँ पर जिनकी दुकानें थी उनसे हमने बात की है, करियाना स्टोर से, सबकी मुतफ़िका राय थी नहीं थी, बल्कि इसको कोई कह रहा था कि हुकूमत की गलती है, कोई कह रहा था सयाह की गलती है, कोई कह रहा था वहाँ के मुकामी लोगों की गलती है। तो ये एक जो है वो राय जो है लोग अपनी दे रहे थे। तो बात की हमने लोगों से, अच्छा लगा। अपने होस्ट अबू हुरैरा को नई स्टोरी के लिए इजाज़त दीजिए, आपके साथ दोबारा बात करेंगे एक नई स्टोरी में, एक नई स्टोरी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।